بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب ہفتم کا آج دوسرا ٹاپک ہم پڑھیں گے جو کہ ہے اسلام اور امن عامہ۔ ریڈنگ کرتے ہیں کہ امن عامہ کیا ہے۔ امن عامہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، جو ہر سطح پر فساد، دہشت گردی اور تخریب کاری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آج بھی اسلام کی آفاقی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو امن عامہ میں نقص ڈالتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ معاشرتی جرائم، سرکشی، نظم و ضبط کا درہم برہم ہونا، فساد اور بے امنی سب گناہ کا کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا فساد کے پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ القصص میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی۔ سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ اسلامی معاشرت اور امن عامہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہی دین پسند کیا اور وہ ہے اسلام، جو سراسر سلامتی، امن اور عافیت کا دین ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے اور جیسے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اولاد آدم کو امن و سلامتی کی بشارت دی ہے۔ اس کتاب کو سراسر سلامتی اور امن والی رات میں اتارا گیا ہے، جس کا نام شب قدر ہے، اور اس رات کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ امن عامہ اور اسوہ حسنہ اور مشاہیر اسلام کے کردار۔ کسی بھی معاشرے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر شخص کو انصاف کی بروقت فراہمی نہ ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، اس میں قانون کی نظر میں سب برابر تھے، ہر شخص کو یقینی اور بروقت انصاف میسر تھا۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کے بارے میں معافی کی سفارش کی گئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم
سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی طاقتور چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے بلا تردد مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ عمل معاشرے میں امن و سلامتی کا فروغ کی بہترین مثال ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ دیں، ہر ایسی چیز سے انکار کریں جو فساد، انتشار اور بدامنی کا سبب بن سکتی ہے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے۔ جب ہر انسان اپنا فرض پورا کرتا رہے اور دوسروں کا حق ادا کرتا رہے تو معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہی ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی کہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کس کو پسند نہیں کرتا؟ فساد مچانے والے کو۔ نیکسٹ ہے کہ سلام دراصل دعا ہے، لمبی عمر کی، سلامتی کی، تندرستی کی یا مغفرت کی۔ تو درست آپشن ہے سلامتی کی۔ قرآن مجید میں شب قدر کو قرار دیا گیا ہے لمبی رات، روشن رات، غیر معمولی رات یا سلامتی والی رات۔ تو درست آپشن ہے سلامتی والی رات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ فرمایا، یہودی کے حق میں، مشرک کے حق میں، مسیحی کے حق میں یا منافق کے حق میں۔ تو درست آپشن ہے یہودی کے حق میں۔ امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو درست آپشن ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دے، امن عامہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ امن عامہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ دوسرا سوال ہے، امن عامہ کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تیسرا سوال ہے، امن عامہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں سے لکھیں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ چوتھا سوال ہے کہ معاشرے میں امن کے قیام کی پہلی شرط کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے کہ قرآن مجید کو کس رات میں اتارا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید جو ہے میں رہتی دنیا تک اولاد آدم کو امن و سلامتی کی بشارت دیتا ہے۔ اس کتاب کو سراسر سلامتی اور امن والی رات میں اتارا گیا ہے، جس کا نام جو ہے وہ شب قدر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں امن و امن کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، اور دوسرا ہے
کہ امن عامہ کے مشاہیر اسلام کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ پہلے لوگوں کا جو ہے وہ جواب آپ یہاں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پہلے آیتیں لکھیں گے، پھر احادیث جہاں تک یہ ختم ہو رہی ہے وہاں تک، یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ اور دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ ہے امن عامہ اور اسوہ حسنہ اور مشاہیر اسلام کا کردار، یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور صفحہ نمبر 129 پر یہاں پہ مشق سے پہلے ختم ہو جائے گا۔